الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا اللہ رسول کے محبوبوں کا، صحابہ کرام کا آپ نے ذکر سنا۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی ڈرائے، کوئی دھمکائے، وہ ان کے ڈرانے میں نہیں آتے، ان کی توجہ، اور وہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی جو شان ہے گزشتہ آیت میں آپ نے سنی۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں مردودوں کا ذکر ہے۔ محبوبوں کا ذکر سنا، اب مردودوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کی دلجوئی فرما رہا ہے کہ محبوب، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان کی باتوں کا غم نہ کریں۔ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں آپ اس پر غم نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ غم نہ کریں ان لوگوں کا جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں، یا جو اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے، آپ ان کا غم نہ کریں۔ دنیا میں ہم نے دیکھا کوئی غم زدہ ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ اللہ رسول کے معاملات وہ الگ، ہم دنیا دار، ہماری دنیاوی باتیں تو ہم اپنے اوپر وہ قیاس نہیں کر سکتے، لیکن مثال سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے کوئی ہمارا پیارا غم زدہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار اس بات کا غم نہ کرو، اس بات کو جانے دو، ان لوگوں کی فکر نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب، یہ کفر میں جلدی کرتے ہیں، آپ غم زدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ کوئی پیارا ہو اس کا پریشان ہونا محبوب جو ہوتا ہے، جو چاہنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب، آپ فکر نہ کریں، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں آپ غم نہ کریں۔ اِنَّهُمْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا، نہ یہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، میں محبوب نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے زور لگائیں گے، یہ اسلام کو ختم نہیں کر سکیں گے، بہت کوشش کریں گے۔ آج بھی بہت کوششیں ہوتی ہیں، یہ جتنا اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اسلام کو ترقی دے رہا ہے، اور مسلسل لوگ مسلمان ایمان والے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ غیبی خبر تھی، ایک وعدہ تھا مسلمانوں سے کہ اللہ کا، نبی کا، صحابہ کا، ایمان والوں کا، اسلام کا، یہ کفار سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ اسلام کو نہیں مٹا سکتے، نہ ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب اس کی وجہ کہ یہ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، اسلام کو قبول نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ارادہ ہو چکا ہے، حکم الہی ہو چکا ہے کہ آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہ ہو۔ جو ایمان قبول نہیں کرتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے، ایمان والے نہیں ہوتے، ساری زندگی کفر کرتے ہیں، کفر پر بھی موت آ جاتی ہے۔ جو منافق ہیں وہ اپنی منافقت پر ہی مر جاتا ہے، اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ جب اللہ کسی کے لیے ارادہ فرما لے کہ آخرت میں نہ اسے جنت ملے نہ کوئی ثواب ملے، جب اللہ کسی شخص کے لیے ارادہ فرما لے، پوری دنیا بھی مل کر اسے اسلام کی دولت نہیں دے سکتی۔ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، ہم ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم ایمان والے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہے،
یہ توفیق باللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہے۔ کبھی اس پر فخر نہ کرنا، نہ نیکیوں پر کرنا، نہ ایمان پر کرنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا اور کہنا یا اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت میں رکھنا، ایمان کے ساتھ رکھنا، جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے، مشیت کچھ اور ہے، رضا کچھ اور ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ کوئی کفر کرے، اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے، لیکن مشیت کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، یہ مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے، رضا کچھ اور ہے۔ جس کے لیے اللہ کی رضا ہو گئی کہ اللہ نے اس کے لیے خیر لکھ دی، بھلائی لکھ دی، اسے ایمان کی دولت دے دی، اللہ کا اس پر ایک فضل خاص ہو گیا۔ اس پر فخر نہیں کرنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ ہر خیر و شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اس کی دلیل ہے کہ خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے۔ کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، کفر پر رہتا ہے، یہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ کوئی منافق رہتا ہے، یہ اسی کی طرف سے ہے۔ بندے کو اپنی قسمت پر، جس کو ایمان مل گیا اس کو خوش ہونا چاہیے، جس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ فرماتا ہے مہریں لگ چکی ہیں ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر۔ جس پر مہریں لگ چکی ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے انہیں دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، دنیا چھوٹی سی ہے، ختم ہو جائے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ فرماتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جو اسلام قبول نہیں کرتے۔ آخرت میں نہ جنت ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ کیا ملے گا؟ دردناک عذاب ملے گا، عذاب علیم ملے گا انہیں جو اسلام قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا کر دے اور اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔